دوستو وہ سکول میں چوکیدار تھا، 20,000 اس کی تنخواہ تھی۔ اس کی بیوی کہتی تھی وہ سعودی عرب چلا جائے، 18,000 سے کیا بنتا ہے۔ میری کزن کا سعودی عرب میں ہوٹل ہے، اس نے کوٹھی گاڑی بھی لے لی ہے۔ اکرم پریشان رہتا تھا کیونکہ اس کا روزانہ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا۔ بیوی چاہتی تھی اکرم سعودی عرب چلا جائے، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بیوی کی بات ماننا پڑی۔ اکرم کے 2 بچے تھے، وہ بھی چاہتا تھا بچوں کا اچھا مستقبل بن جائے۔ اکرم کا ایک دوست سعودی عرب رہتا تھا، اس نے اس کو فون کیا کہ ویزا کہاں سے لیا تھا۔ اس کے دوست نے ایجنٹ کا نمبر دے دیا اور بتایا کہ ایجنٹ ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے۔ اکرم فون کر کے ایجنٹ کے پاس چلا گیا، اس نے کہا میں ڈرائیور کا ویزا لے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ایجنٹ نے اکرم کو ہفتے کا ٹائم دیا کہ ہفتے بعد میڈیکل کروانے لاہور چلیں گے، وہاں ایک ایجنسی میں میری واقفیت ہے۔ چنانچہ مقررہ تاریخ کو ایجنٹ اکرم کے گھر آیا، وہاں اس نے کھانا کھایا، دونوں لاہور کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہاں ایجنٹ نے اکرم کا میڈیکل کروایا، 1 مہینے بعد اکرم کا ویزا آ گیا۔ ایجنٹ اکرم کے گھر آتا رہتا، اس طرح دونوں کی دوستی ہو گئی۔ ایجنٹ اکرم کا بھائی بن چکا تھا، ایجنٹ اکرم کی بیوی کو بابی کہتا تھا۔ 1 مہینے بعد اکرم سعودی عرب چلا گیا، وہاں اس کا کام اور کفیل بھی اچھا تھا، وہ گھر میں ڈرائیور کے طور پر کام کرتا رہا۔ اس طرح 2 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اکرم کی بیوی پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ ایجنٹ کو پیسے بھیج دیتا، وہ اس کی بیوی کو دے دیتا۔ ایک دن اکرم نے اپنے پرانے دوست کو اس کا حال و حوال پوچھنے کے لیے کال کی۔ اس کے دوست نے ڈرتے ہوئے ایک بات کی جس کو سن کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اکرم کو بتایا تمہاری بیوی کے ایجنٹ کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، ایجنٹ اکثر تمہارے گھر آتا رہتا ہے۔ اکرم غصے میں آپے سے باہر ہو چکا تھا، اس نے فوراً بیوی کو کال کی۔ بیوی سے جب پوچھا اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اسے کہنے لگی تمہیں کسی نے ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ اکرم کا بیوی سے اچھا خاصا جھگڑا ہوا۔ دن گزرتے گئے، اکرم نے چھٹی پر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بات شیئر نہ کی۔ مقررہ تاریخ کو وہ سعودی عرب سے لاہور ایئرپورٹ پر پہنچا۔ رات کا وقت تھا، اس نے ٹیکسی کرائے پر لی۔ آدھی رات کو جا کر گھر کی دیوار پھلانگی۔ اس کی بیوی ایجنٹ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کلہاڑی کی تلاش شروع کر دی، وہ غصے سے چیخ رہا تھا۔ اتنے میں ہمسائے بھی اکٹھے ہو گئے، اس کا ماں باپ بھی آ گیا۔ سب اکرم کو دیکھ کر حیران تھے، ایجنٹ شور سنتے ہی بھاگ چکا تھا۔ اکرم اونچی آواز میں چیخ کر اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ لوگوں نے اسے پانی پلایا، حوصلہ دیا۔ اکرم نے آدھی رات کو بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ ہمسائے اس کی بیوی کو گھر لے گئے۔ صبح پنچایت میں فیصلہ چلا گیا، ایجنٹ بھی وہاں آیا۔ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا اکرم کی بیوی میری بہن لگتی ہے۔ ایجنٹ نے قرآن پر ہاتھ رکھا، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اکرم نے بھی اس کے آگے ایک لفظ نہ بولا بلکہ اپنی بیوی کو واپس لے گیا۔ کچھ دنوں بعد اکرم کو پتا چلا کہ اس کی بیوی کو 9واں مہینہ لگ چکا ہے۔ وہ پھر خاموش ہو گیا، وہ اپنی بے بسی پر دل سے رو رہا تھا۔ اس نے بیوی سے بولنا بند کر دیا، روٹی اپنی ماں کی ہاتھ کی پکی ہوئی کھاتا۔ پھر بچے کی پیدائش ہوئی، اس کی بیوی تیسرے دن بچے کو چھوڑ کر ایجنٹ کے ساتھ بھاگ گئی۔ پھر گاؤں کی پنچایت ہوئی۔ اکرم کو گاؤں والوں نے کہا اگر تم کہتے ہو تمہاری بیوی کو واپس دلوا دیتے ہیں۔ اکرم نے گاؤں والوں کو کہا اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے، جو میری عزت میری غیرت کو دنیا کے سامنے تماشا بنا کر چلی گئی۔ اکرم اپنے والدین اور بچوں سمیت وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا جاتے وقت ایک ہی کہنا تھا، اس کا دنیا کے تمام رشتوں سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ یہ غازی آباد کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ ناظرین آپ کمنٹ میں لازمی بتانا قصور کس کا ہے۔